بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ڈیرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو رمضان کا مقدس مہینہ مبارک ہو جی۔ آج دنیا کے کافی ممالک میں پہلا روزہ ہے اور کل انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی یکم رمضان مبارک ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا رمضان شریف کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں کیونکہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ گوٹ فارمنگ کے لیے نیا جانور خریدنا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ گزشتہ 2-3 ویڈیو میں اس پر تفصیلاً بات چیت ہو چکی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم نے جانور سیل کرنے کا طریقہ وہ سیکھنا ہے کہ جانور اگر ہم نے اپنے ڈیرے سے اپنے گھر سے کوئی جانور اگر ایک سیل کرنا ہے، 2 سیل کرنے ہیں یا اس سے زیادہ سیل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ہمیں کیا اپنانا چاہیے۔ سیل کرنے کے طریقے کی طرف جانے سے پہلے چند باتیں جو کہ وضاحت طلب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان پر پہلے بات چیت کر لیں تاکہ آگے جو ہے نا وہ بیچنے کا جو طریقہ کار ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جانور سیل کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ان وجوہات کے متعلق جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جانور سیل کرنا پڑتا ہے۔ تو 4 وجوہات ہیں جو عام دیکھنے میں اور تقریباً ہر فارمر کے ساتھ یہ پیش آتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی جانور آپ کا گھر اپنے ڈیرے پر ذبح ہو جاتا ہے یا ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے کسی گھاٹی سے اونچی پہاڑی سے جانور گرتا ہے اور نیچے جا کر اس کو ذبح کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، یا کوئی جانور اتنا زیادہ سیریس بیمار ہو جاتا ہے اس کو فوری طور پر ذبح کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ صرف آپ کے پاس جو ہے نا وہ گوشت حاصل ہوتا ہے اور اس گوشت کو آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے۔ پہلی وجہ تو ہوگی ہے یہ۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک جانور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ آپ اس کا علاج معالجہ مکمل کر چکے ہیں، ڈاکٹروں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو ذبح کر دیں یا سیل کر دیں، ابھی وہ کیا ہے کہ جانور ابھی زندہ ہے لیکن کیا ہے کہ ابھی سیل کرنے کے بجائے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، تو اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے۔ ابھی تیسری جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے ڈیرے پر جانور ہیں ماشاءاللہ اچھے ہیں صحت مند ہیں، مگر آپ کو ارجنٹ کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ 2-4 جانور سیل کر کے میں اپنے جو ہے نا وہ ضرورت کو پورا کر لوں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 2-4 جانور جتنی آپ کی ضرورت پوری کر سکیں اتنے وہ سیل کرنے پڑتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوگی ہے۔ اور چوتھی اور آخری وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مکمل لاٹ تیار کی ہے، سال کے بعد 1.5 سال کے بعد اس پوری لاٹ کو آپ نے سیل کرنا ہے، اس میں قربانی والے بکرے بھی آ جاتے ہیں، باقی پٹھیں اور بکرے بھی آ جاتے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد جب آپ کی لاٹ مکمل ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس کٹھی لاٹ کو جو ہے نا وہ سیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 4 مین وجوہات ہوتی ہیں جانور سیل کرنے کی۔ ابھی اس پہ تھوڑا سا آگے اس کو پر مزید بات چیت کر لیتے ہیں کہ ان تینوں وجوہات میں جو ہے نا کیا ہمیں ایک ہی ریٹ ملے گا، ایک ہی ریٹ پر ہم سیل کر پائیں گے یا اس کا ریٹ مختلف ہوگا، مختلف ریٹ پر ہمیں جو ہے نا وہ اپنا من مرضی کا ریٹ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس پر تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک جانور آپ کے ڈیرے پر ذبح ہو گیا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی آدھی سے بھی آدھی قیمت رہ جاتی ہے، کیونکہ گھر پر ذبح ہو گیا ہے، ابھی اس کا صرف جو ہے نا آگے سیل کرنے کا جو آپ کے پاس ذریعہ ہے وہ کسائی کا پھٹا ہے۔ آپ نے کسی کسائی کے ساتھ بات کرنی ہے کہ یہ یار میرا جانور ہے ذبح ہو گیا ہے، آپ یہ گوشت خرید لیں۔ اگر وہ کسائی اچھا ہوا، اس کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہوئی یا مطلب آپ کو جان پہچان والا ہوا تو اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ ریٹ طے کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا فرض کیا 1800 روپے سیل کر رہے ہیں تو آپ مجھ سے جو ہے نا وہ 1400 یا 1500 روپے کلو کے حساب سے لے لیں، جتنا وزن ہوا اس حساب سے مجھے پیسے دے دینا، باقی آپ اپنی مزدوری رکھ لینا۔ تو
تو وہ کوئی انتہائی اچھا کوئی کسائی تعاون کرنے والا ہوا تو وہ جو ہے نا ایسے کر لے گا، ورنہ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ 20 کلو اگر گوشت ہے تو یہ میں 8-10 ہزار روپے اس کو دے کے لے لوں اور میں خود جو ہے نا وہ اچھا پرافٹ کما سکوں۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کی مجبوری ہوگی کہ کیوں کہ اس کے آگے 3 ہی طریقے ہیں، یا تو اس گوشت کو آپ جو ہے نا وہ سیل نہ کریں، غریبوں مسکینوں میں اللہ کے راہ میں تقسیم کر دیں، یا پھر جو ہے اس گوشت کو اپنے گھر کی ضرورت کے لیے اس کو سٹور کر لیں، اپنے گھر میں استعمال کر لیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر وہ کسائی جو آپ کو رقم دے گا 8-10 ہزار روپے، اس میں وہ اس کو سیل کر دیں، کیونکہ اس کے علاوہ اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ دوسری جو وجہ ہے کہ آپ کا جانور اتنا لاغر کمزور ہو چکا ہے بیماری کی وجہ سے، آپ نے اس کو سیل کرنا ہی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ جانور بھی آپ سے یا کوئی کسائی خریدے گا یا وپاری خریدے گا، اور وہ بھی آپ کو آدھی قیمت سے زیادہ نہیں دے گا۔ فرض کیا کہ آپ کا جانور اگر وہ صحت مند ہوتا، اس کا جو ہے نا وہ اگر 50 ہزار کا تھا تو ابھی جو ہے نا بیماری کی صورت وہ 20-25 ہزار کا رہ گیا ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو رسک نہیں لینا پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، پتہ نہیں وہ 1 دن اور نکالتا ہے یا چند گھنٹے نکالتا ہے، اس کے بعد اس نے ایکسپائری کی طرف ہی جانا ہے۔ تو آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سیل کرنا ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو جتنی جو ہے نا وہ رقم کوئی وپاری کسائی لگائے گا اس پہ وہ سیل کرنا پڑے گا۔ ابھی تیسری اسی کی وجہ ہے کہ آپ کو ارجنٹ پیسے ضرورت پڑ گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو سیل کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ اگر تو آپ کے پاس تھوڑا بہت اس کے اندر ٹائم موجود ہے کہ آپ 1 ہفتہ پہلے جو ہے نا اس کا پلان کر لیتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد مجھے اتنے پیسے ضرورت پڑیں گے، تو میں کیا کروں کہ ان کو جو ہے نا کسی منڈی میں لے جاؤں اور ادھر جا کر سیل کر کے اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ تو اگر تو آپ منڈی تک پہنچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے جانور اگر صحت مند ہوں گے، ان کا گوشت اچھا ہوگا، یا جس بھی کنڈیشن میں دودھ والی بکریاں ہیں، بچوں والی ہیں، پریگننٹ ہیں، اس حساب سے جو ہے نا آپ کو منڈی میں اچھا ریٹ مل جائے گا اور آپ وہ سیل کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کو بالکل ارجنٹ آپ کے پاس منڈی تک جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر جو ہے نا آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ بنے گا، کیونکہ آپ نے کسی وپاری سے بات کرنی پڑے گی۔ لوکل وپاری جو ہوتے ہیں، میں یہاں آپ کو ایک اور بات واضح کر دوں کہ ایک دفعہ میں ایک منڈی میں ویڈیو بنا رہا تھا، ریٹ پتہ کر رہا تھا، ایک وپاری سے میں نے جو ہے نا ریٹ پتہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ کیمرے کے سامنے میں ریٹ نہیں بتاؤں گا۔ تو میں نے کیمرہ بند کیا اور اس سے پوچھا جب کہ تو ریٹ کیوں نہیں بتائے گا، تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ گاؤں اور دیہات مہنگے کر دیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جب عام آدمی ویڈیو دیکھتا ہے، منڈیوں کے ریٹ جب دیکھتا ہے تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ منڈیوں میں تو یہ اتنے بڑے بڑے ریٹ چل رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ سستے ریٹوں میں جو ہے نا وپاریوں کو سیل کر دیتے ہیں۔ اس کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا۔ تو اس لیے وپاری جو گھر سے خریدتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ تقریباً تیسرا حصہ رقم میں اس کی ادا کروں اور باقی جو ہے نا میں اپنی پرافٹ کے ماد میں رکھ لوں۔ تو اس صورت میں آپ کو تھوڑا کم رقم پر کم قیمت پر اس کو سیل کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ آپ کا جانور صحت مند ہے، کسی نہ کسی اچھی کنڈیشن میں ہے، جس بھی کیٹیگری کا ہے، تو آپ کو وہ جو ہے نا وہ پرافٹ دے دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ منڈی کے حوالے سے جو ہے نا وہ کم ریٹ آپ کو ملے گا۔ ابھی چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ قربانی والے بکرے سال کے بعد سیل کرنے ہیں، یا مطلب پٹھیں مکمل لاٹ آپ نے سیل کرنی ہے، تو پھر آپ کو لازماً جو ہے وہ منڈی کا رخ کرنا پڑے گا۔ منڈی کی طرف جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ہر طرح کا گاہک مل جائے گا، اور اس گاہک کے ہاتھوں آپ جو ہے نا وہ اپنے جانور سیل کر پائیں گے۔ ابھی آخر پہ اس بات کو ہم جو ہے نا ڈسکس کر لیتے ہیں، اس پر تھوڑی بات چیت کر لیتے ہیں کہ وہ لاٹ جب آپ لے کر منڈی میں جائیں گے تو اس میں آپ کا جو ہے نا وہ سیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر تو آپ کے پاس قربانی والے بکرے ہیں تو قربانی والا بکرا آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ہے نا اس کا وزن کو نہیں دیکھا جاتا ہے، تو اس کی کلر خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی عمر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ 2 دانت ہونا چاہیے، دیکھنے میں خوبصورت ہو اور صحت مند ہو۔ باقی وزن کا اگر حساب لیں، گوشت کا ریٹ لگائیں تو گوشت کے ریٹ پر آج کل قربانی کا بکرا نہ کہیں سے ملتا ہے، نہ کوئی سیل کرتا ہے، تو نہ جو ہے نا وہ خریدتا ہے۔
تو اس لیے جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بکرے کا لائیو 1 من وزن ہو، تو لائیو 1 من وزن ہو تو گوشت تو اس کا 20 کلو ہی نکلے گا۔ ابھی 20 کلو اگر سائی کا ریٹ لگائیں تو وہ 40,000 کا بنے گا، لیکن 40,000 20 کلو بکرا 20 کلو گوشت جس میں ہو وہ 40,000 میں اس دور میں ملنا ناممکن بات ہے۔ تقریباً 3,500 4,000 روپے فی کلو کے حساب سے وہ بکرا سیل ہوتا ہے قربانی کا۔ آگے قربانیاں آ رہی ہیں، آپ دیکھ لینا کہ اس دفعہ جو ہے وہ ریٹ بکروں کے کہاں تک پہنچیں گے، تو وہ تقریباً 70-80 ہزار کی رینج میں وہ سیل ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرا بکرا اگر 40 کلو زندہ اس کا وزن ہے تو کم از کم جو ہے میں 70,000 سے اوپر اس کو سیل کروں، تو اس حساب سے آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وزن کا یہ ہے کہ وزن کو اگر آپ کو اندازہ ہے اچھی طرح، آپ اس کا وزن جو ہے نا وہ اندازے سے لگا سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے۔ اگر نہیں تو آپ کے گھر کے جانور ہیں، کانٹا رکھیں، خود وزن کر لیں۔ سیل کرنے سے ہفتہ 4 دن پہلے جو ہے نا وہ سب بکروں کا آپ وزن کر لیں تاکہ آپ کو سیل کرنے میں آسانی ہو۔ آپ کو پتہ ہو کہ میرے بکرے کا اتنا وزن ہے اور قربانی والے بکروں کا تقریباً یہ ریٹ چل رہا ہے، تو آپ اس حساب سے ڈیمانڈ کریں اور اچھے ریٹ میں بکرا سیل کر دیں۔ ابھی رہ گیا باقی جو بکرے ہیں، فرض کیا کہ ایک بکرا 2 دانت نہیں ہے، اس کو قربانی سے پہلے یا ویسے جو ہے نا وہ منڈی میں آپ اس کو سیل کرنے جا رہے ہیں، تو تب بھی اس کے وزن کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، چاہے وہ پٹ ہو چاہے وہ بکرا ہو۔ خالی مطلب پٹھیں جو ہوتی ہیں وہ بھی گوشت کے حساب پر سیل ہوتی ہیں، تو اس کا وزن اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہا ہے، تو چلو جو کسائی اور وپاری ہے یہ پورا ریٹ کبھی بھی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا پرافٹ اس میں سے نکالنا ہوتا ہے۔ ابھی فرض کیا کہ 1800 روپے کلو جو ہے نا وہ گوشت مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے، تو آپ اگر کہیں کہ میرا 20 کلو بکری کا وزن ہے تو میں 1800 کے حساب سے منڈی میں سیل کر سکوں گا، تو ناممکن بات ہے، کیونکہ جو آپ سے آگے خرید رہا ہے اس نے بھی آپ نے اس سے روٹی روزی کمانی ہے۔ تو آپ اندازاً اپنے ذہن میں جو آپ نے رقم رکھنی ہے وہ 1500 روپیہ کلو کے حساب سے رکھنی ہے، جو جس پر آپ نے سیل کرنا ہے، ڈیمانڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی کیا ہے کہ وہ جو 20 کلو والا بکرا ہے یا پٹ ہے جو بھی جانور ہے، وہ 1500 حساب سے آپ اس کی جو ہے نا اس سے مائنس پلس کر لیں، اس کو ضرب دے لیں، جتنی اماؤنٹ بنتی ہے اس سے 10-15 ہزار روپے آپ اوپر ڈیمانڈ کریں، تاکہ آپ کا 1500 حساب کے ساتھ جس پر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ زیادتی کسی بندے کے ساتھ نہیں کرنی ہے۔ بے شک جو ہے نا آپ سے خریدنے والا کوئی وپاری ہو یا کسائی ہو یا ایک عام گاہک ہو، جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی جو ہے نا وہ زیادہ ریٹ نہیں دیں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے میں 1500 کی بات کر رہا ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے 1200 روپے 1300 روپے کلو کے حساب سے میں اس بندے سے یہ جانور خرید لوں، اور وہ ادھر آپ کو جانور آپ نے وزن کر کے لے کر گئے ہوں گے، لیکن وہ منڈی میں جو وزن لگائے گا اسی جانور کا حال ہے کہ آپ کو کنفرم ہوگا کہ اس کا اتنا ویٹ ہے، لیکن وہ پھر بھی 4-5 کلو کم جو ہے نا اس کا وزن لگائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ ان لوگوں سے جو ہے نا آپ اچھی طرح جو ہے نا سودا بنانے کے لیے آپ اچھی ڈیمانڈ کریں، آپ کو کنفرم ہے کہ میرے بکرے کا اتنا، کیونکہ جب آپ نے وزن نہیں کیا ہوگا آپ جو ہے نا اس کی باتوں میں آ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اتنا اس کا وزن ہے، وہ جانور آپ سستا سیل کر کے آ جائیں گے۔ اس لیے وزن کا آپ کو صحیح اندازہ ہونا چاہیے، وہ جو بھی وزن لگائے آپ اپنے جو ہے نا موقف پر اپنے ریٹ پر ڈٹے رہیں اور انشاءاللہ وہ اچھا سیل ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر عام ایک بندہ جو ہے نا وہ عام گاہک آپ کے ساتھ اس کے بات چیت ہوتی ہے، اس کو سیل کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نیا بندہ ہے، اس کو ریٹ کا اتنا اندازہ نہیں ہے یا وزن کا اندازہ نہیں ہے، تو میں جو ہے نا وہ اپنے جو میرا ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، جہاں تک میں بیچنا چاہتا ہوں اس سے 5-10 ہزار روپے میں اوپر سیل کر دوں۔ یہ کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اپنی مناسب جو آپ کا جو ریٹ بنتا ہے وہ ریٹ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں ڈالے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جی یہ طریقہ کار سمجھ آ چکا ہوگا، اگر کوئی کمی بیشی رہ گیا ہے تو آپ کمنٹ کی صورت میں بتا دیتے ہیں، اگر کوئی چیز جو ہے نا اپروومنٹ کی ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنا کر آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔